میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا سمویدھان کے ساتھ کھلواڑ کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے۔ بھارت کے اندر RTE ایکٹ، رائٹ آف چلڈرن ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ 2010 میں لاگو ہوا۔ اس کے بعد 2012 میں اس میں امینڈمنٹ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس سے مدرسے اور ویدک پاٹھشالاؤں کو اس سے باہر کر دیا گیا ہے، ان کا ایکسیپشن ہے۔ پھر جب RTE میں مدرسوں کو اور ویدک پاٹھشالاؤں کو باہر کر دیا گیا تو اس امینڈمنٹ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور 2014 میں برہماوتی ایجوکیشنل اینڈ کلچرل ٹرسٹ ورسز یونین آف انڈیا، سپریم کورٹ میں جو دعوے کیے گئے تھے کہ RTE ایکٹ میں جو امینڈمنٹ کیا گیا ہے اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی کو اور سمویدھانکتا کو چیلنج کر کے یہ کہا گیا تھا کہ یہ بھارت کے سمویدھان کے بیسک اسٹرکچر کو وائلیٹ کرتا ہے، ڈیمیج کرتا ہے۔ لیکن سپریم کورٹ کی 5 ججوں کی بینچ نے آخر میں یہ فیصلہ دیا کہ RTE سے مدرسوں کو اور ویدک پاٹھشالاؤں کو نکالنا یہ بھارت کے سمویدھان کے بیسک اسٹرکچر کو وائلیٹ نہیں کرتا ہے، اور سپریم کورٹ نے یہ کہتے ہوئے اس اپلیکیشن کو ڈسمس کر دیا کہ ہم مدارس کو اور گروکل کو RTE میں نہیں شامل کر سکتے ہیں، آپ اس کے لیے ہمیں بادھیہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ طے ہو گیا کہ RTE میں مدارس اور گروکل نہیں آتے۔ اس کے بعد NCPCR والے بیچ میں آئے، انہوں نے مدارس کو نوٹس دینے شروع کیے کہ صاحب آپ ماڈرن ایجوکیشن کے خلاف ہیں، آپ آدھنک شکشا کے خلاف ہیں۔ اس کو لے کر کے انہوں نے نوٹسز دیے، ان نوٹسز کو لے کر کے جمعیت علماء ہند انڈر دی لیڈرشپ آف مولانا ارشد مدنی صاحب ہم سپریم کورٹ میں گئے۔ اس NCPCR کے ججمنٹ کے بعد 20/12/2024 کو اتر پردیش سرکار نے ایک ڈائریکشن جاری کیا وشیش سچیو کی طرف سے، جس میں یہ کہا گیا کہ چونکہ جمعیت علماء ہند اور NCPCR کے بیچ میں معاملہ سپریم کورٹ میں وچارادھین ہے، اس لیے غیر مانیتا پراپت مدرسوں کے سمبند میں جاری نوٹسز پر تتکال روک لگا دی جاتی ہے۔